بنے گی بلوچستان میں. آپ لوگ ان کو انگیج کریں گے؟ اب واپس جا رہے ہیں, ان لوگوں کو انگیج کریں گے اپنے ساتھ؟ دیکھیں انگیجمنٹ یہ ایک پیور طور پر عوامی تحریک ہے. ہم نے شروع دن سے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ بالکل کسی سیاسی ایجنڈے کے ساتھ نہیں آئے ہیں. جو بھی تنظیمیں ہیں, جو بھی پارٹیاں ہیں, اب ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ, جو عوام کا مین مسئلہ ہے, جو لاکھوں لوگ نکلے ہیں سڑکوں پر, ان کو اس چیز کو خود کنسیڈر کروانا چاہیے. اور ہم نے شروع دن سے ہی نہ صرف بلوچستان میں, جب سے ہم وہاں سے نکلے ہیں, ہم نے بلوچستان سمیت پاکستان کی بھی ہر عوام سے, ہر پارٹی سے یہی گزارش کی ہے کہ اس تحریک کی آواز بنیں اور اس تحریک کو آگے لے کر جائیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے ایک افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا الیکشن کیمپین چل رہا ہے لیکن کسی سیاسی پارٹی کی جانب سے, کسی وفاقی پارٹی کی جانب سے انفورس ڈس اپیرنسز پر بات ہی نہیں کی جا رہی ہے, نہ ہی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز پہ بات کی جا رہی ہے. اور بلوچستان بھر میں جو ایک پرامن تحریک کو کرش کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد پہ لوگوں پر FIRs درج کیے گئے ہیں, لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ویڈیوز موجود ہیں. یا ایون دو جو یہ سیاسی پارٹیاں, جو 21 دسمبر میں ہوا, عورتوں اور بچوں کو مارا گیا, ڈیپورٹ کرنے کے اتنے سارے شواہد موجود تھے, کیوں کسی نے اس پر ایکشن نہیں لیا؟ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ آپ وہاں سے چلی, جیسے کہ آپ نے بتایا بھی ہے کہ پرامن تحریک رہی, خواتین بھی اس میں ہیں, اس میں بچے بھی شامل ہیں, بزرگ بھی شامل ہیں, اور آپ یہاں پہ بھی بیٹھے رہے, پرامن طریقے سے بیٹھے رہے, یہاں تک بالکل بات ٹھیک ہے لگی. لیکن یہاں پر کچھ ایسے نعرے بھی لگے جو بطور پاکستانی نہیں لگنے چاہیے تھے, اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیں ہم یہاں پہ ہماری تحریک میں سب سے بڑا نعرہ تو شاید یہی ہوگا کہ تمام لاپتہ افراد کو رہا کرو. اور وہ ادارے جس میں اگر آپ کہہ سکتے CTD ہو, وہ ہمارے اس میں بھی موجود ہے. CTD خود CTD کے اوپر متعدد FIRs ہو چکے ہیں, اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. اس پر HRCB نے بھی بہت سی رپورٹس پیش کی ہیں کہ CTD انفورسلی ڈس اپیئرس جو لوگ ہیں ان کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کر رہی ہے. اس پر متعدد FIRs ہے, آپ جا کے ریسرچ کریں. بلوچستان ہائی کورٹ میں اس پر FIRs لگائے گئے ہیں, سیشن کورٹ میں اس پر FIRs لگائے گئے ہیں. اور جو بلوچ اسٹوڈنٹس کی جو جبری گمشدگی تھی, جس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس پہ کمیٹی بھی بنائی گئی, اور اس نے باقاعدہ اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بلوچ طلباء کی جبری گمشدگی میں CTD نامی ادارہ ملوث ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جتنی تحریک ہے اس میں جتنے نعرے لگے ہیں, میں نہیں جانتی آپ کس نعرے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارا ایک انسانی مسئلے کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں. اور کچھ نعرے شاید ہم نہیں سمجھتے یہاں کوئی ایسا نعرہ لگا ہے جو ریاست کے خلاف ہے. ہم اسٹیٹ کے سے ہی مطالبہ کرنے آئے تھے. اسٹیٹ ہمارے خلاف ہے, ہم اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں. ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں, ہم اسٹیٹ کے ان بلوچ نسل کشی کے پالیسی کے خلاف ہے. اگر آپ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے فیز 5 میں انٹر ہو رہے ہیں, تو جو فیز 5 ہے اس کے کمپین کا آغاز آپ پراپرلی بلوچستان سے کریں گے, لیکن فیز 5 میں ایسا آپ کیا نیا کریں گے, کیونکہ 60 دن تو آپ کو اسلام آباد میں ہو گئے اور سارے ہی نا امید مایوس ہو کر لوٹ رہے ہیں. تو بلوچستان میں فیز 5 کا کیا آغاز ہے, اور اس کمپین سے یہ جو آپ مسنگ پرسنس کو جو ڈیمانڈ کری ہے اس کمپین کو مطلب کتنا شدت ملے گی بلوچستان سے, کیونکہ آپ نے کہا کہ فیز 4 وائنڈ اپ ہو رہا ہے آج اور فیز 5 کا آغاز بلوچستان سے کیا جا رہا ہے. دیکھیں ایز اے سیاسی ورکر ہم ہمیشہ پرامن رہتے ہیں, اور ایز اے سیاسی ورکر ہمیں پتہ ہے کہ سیاست جو ہے نا ایک لمبا پروسیس ہے. اس میں مسلسل طور پر آپ نے عوام کو موبلائز کرنا ہے, ان کو انگیج کرنا ہے. سب سے بڑا جو وہ ہے مسنگ پرسنس کی تحریک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ڈیٹا ہے اس کو مسخ کیا جاتا ہے, لوگوں کو اور خاندانوں کو ڈرایا جاتا ہے. ہمارا جو فیز 5 ہوگا, بلوچستان پورا جو ہے نا جبر کا شکار ہے, لیکن آج تک کوئی ان کے پاس گیا ہی نہیں ہے. کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بلوچستان میں کن جنگی جرائم میں ملوث ہیں. ہم ان کو طاقت دیں گے. یہ ہماری تحریک تمام لاپتہ افراد کے ساتھ ریاستی ہر جبر کے خلاف ہوگی. ہم اپنے لوگوں کو حوصلہ دیں گے, اپنی اس تحریک کو اور منظم کریں گے, اور بلوچستان بھر میں جو لوگ ہمارے لیے نکلے تھے ہم ان کا حوصلہ بنیں گے, اور اس تحریک کو اور اسٹرینتھن کریں گے. جتنی فیملیز یہاں آئی ہیں اس سے ہزاروں فیملیز بلوچستان میں ہیں جن کو ابھی بھی ڈرایا جا رہا ہے. ہم ان کے گھر جائیں گے, ایک ایک گھر جائیں گے, اپنے اندراج کا عمل بھی اور زیادہ کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ 1971 کو دوبارہ جو ہے ریپیٹ کیا جا رہا ہے؟ میڈم ایران اور پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے مارن آپ کی تحریک بہت بڑی تھی, آپ نے کافی دنیا کو انگیج کر دیا ہے اپنے ساتھ. آپ کی ایک بن گئی ہے, ایک اینٹی بن گئی ہے آپ کی یہاں پر. آپ بلوچستان اور بلوچی اس وقت روزگار, تعلیم, پانی, سارے بنیادی حقوق کے بغیر رہ رہے ہیں. وہ صوبے میں زیادہ تر لوگ اس کے خلاف رہ رہے ہیں. آپ گمشدگیوں کے علاوہ
اس طرح کے بنیادی حقوق کا بھی مطالبہ کر سکتی ہے؟ اس کو ایک سیاسی تحریک میں جی بالکل، ہماری تحریک بلوچ یکجہتی کمیٹی گزشتہ 4 سالوں سے اسی چیز پر بھی کام کرتی آئی ہے. ہم نے روزگار کے اوپر بھی بات کیا ہے. ہم نے جو بلوچستان میں ہر طرح کا جو جبر ہے اس کے خلاف بھی ہم بات کریں، بالکل، جس میں آپ دیکھیں کہ عام لوگوں کو روزگار کے فراہم نہیں کیے گئے ہیں، عام لوگ جن کو تعلیم کی سہولیات فراہم نہیں کی گئی، یا فورس ڈسپلیسمنٹس ہو رہی ہیں، ان سب پر ہم ان کی آواز بنیں گے. جو ایک جینون ایک تحریک ہوتی ہے، جو عام لوگوں کی، ہماری عوام کی جو ڈیمانڈ ہے، ہم اس آواز کو توانا کر کے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ بلوچستان میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور بلوچ عوام کس طرح زندگی کے ایک کامن سینس ہے کہ رائٹ ٹو لیو از دا بگیسٹ لائف، لیکن اور بھی ایسے رائٹس ہیں جو وہاں پہ مسخ کیے گئے جن کا کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے. لوگ، اگر آپ اندازہ لگائیں، یہ جو خاندان میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو تصویریں ہیں نا، اس کے علاوہ ان کے پہناوے کو دیکھیں. انہوں نے ادھار لے کر وہ یہاں تک پہنچے ہیں. ان سے ان کے علاقے کے بارے میں پوچھیں ان کا روزگار کیا ہے. یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا روزگار چھوڑ کر یہاں آئے اور وہ بول رہے ہیں ہم ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں. ان کی زمینیں برباد ہو گئی. رائٹ ٹو لیو از دا بگیسٹ لائف، لیکن اور بھی رائٹس ہیں جو وہاں پہ نہیں مل رہے ہیں لوگوں کو. ہم ان کو بھی، یہ ایک مکمل طور پر ایک ایسی عوامی تحریک ہوگی جو عوام کی مسائل کو پرامن طریقے سے لے کر آئے گی. وہ مسائل جو کبھی ریاست سے جڑے ہوئے جو پارٹیاں ہیں وہ کبھی نہیں لاتے ہیں، اور جو بلوچستان میں ہونے والے جتنے مظالم ہیں، جتنی استحصال ہو رہا ہے، جتنی محرومیاں ہیں، وہ کبھی آتی ہی نہیں ہیں. ہم ان کو بھی سامنے لے کر آئیں گے، اور ریاست اور اس کے اداروں کو بار بار یہ یقین دہانی کرائیں گے کہ بلوچستان میں ریکارڈک صرف نہیں ہے، بلوچستان میں سی پیک صرف نہیں ہے، بلوچستان میں لوگ بھی رہتے ہیں. وہ لوگ جو 75 سالوں سے آپ کی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ لوگ جو 75 سالوں سے جبر برداشت کر رہے ہیں، ان لوگوں سے آئیں، ملیں، ان سے پوچھیں کہ وہ اپنی زمین میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اتنی ٹھٹھرتی سردی میں جب آپ لوگ اپنے ایک کمرے میں 4 ہیٹر لگاتے ہیں نا، وہاں بلوچستان میں لکڑیاں نہیں ہیں. وہ گیس جو یہاں تک آتی ہے نا، وہ گیس وہاں نہیں ہے. 1956 سے جہاں سے وہ نکل رہی ہے وہاں پر بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی نہیں ہے وہ. تو یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا. وہ سیندک جس کے سونے سے آپ کی، میں بولتی ہوں ہم ایک پرامن سیاسی تحریک ہے، لیکن سیندک کے بچوں کو پڑھنے کا بھی تو حق ہے نا. سیندک میں ایک اسپتال بھی تو ہونا چاہیے نا. سیندک کے بچے جو ہے نا وہاں پڑھ سکے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے. جو بنیادی ضروریات ہیں انسانوں کی، جو کسی بھی انسان کی بنیادی ضروریات ہے، وہ تو انہیں مل سکے نا. یہاں پہ جتنے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ حیران ہے کہ یہ کیا، یہ ہمارا ملک ہے اسلام آباد. یہ وہ حیران ہے کہ یہاں ایسی چیزیں ہیں، موجود ہیں. ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو، میں آپ سب کو، جو بھی بلوچستان پر جو ایک ٹورزم ایگزسٹ کرتی ہے پورے پاکستان میں، اور شاید میں اور ہم بلوچ لوگوں کو شاید بلوچستان میں گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں ہے. کوئی بھی اگر سچ جاننا چاہتا ہے نا، میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں اپنے طور پر ایک مرتبہ بلوچستان آئے. بلوچستان کے دور دراز علاقوں کو دیکھیں، وہاں رہنے والے لوگوں کو دیکھیں کہ کیسے پتھر کے زمانے میں ہمارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. جہاں یہاں پہ لوڈ شیڈنگ 1 گھنٹے ہوتی ہے تو یہاں تحریکیں چلتی ہے، وہاں ہمارے لوگوں کو 1 گھنٹے کی بجلی بھی میسر نہیں ہے. ایکسٹریم آف ویدر، دنیا اس چیز سے ابھر چکی ہے کہ ویدر سے کوئی مرے، لیکن ہمارے لوگ ایکسٹریم آف ویدر سے مر رہے ہیں. سردی سے مرتے ہیں ہم لوگ، گرمی سے مرتے ہیں، بجلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بنیادی سہولیات نہیں ہے. کینسر کے نئے ورائٹیز آ رہے ہیں بلوچستان میں. اس پر کسی نے تحقیق کی، اس پر کسی نے بات کی، اس پر کوئی ہیڈ لائن بریک ہوئی کہ بلوچستان میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے نہیں کی. کولرا وہ بیماری ہے جس پانی نہیں ہے پینے کا، پانی. جائیں گوادر کی، آپ اتنی بات کرتے ہیں، وہاں اس کی تحریکوں کو دیکھیں. وہ بنیادی سہولت پانی کے لیے بھی انہوں نے دھرنے دیے ہیں کہ ہمیں پینے کا پانی دیا جائے، پینے کا پانی ہمیں دو. ہم بلوچستان والے مر رہے ہیں پانی کے لیے، پیاس سے، ہمیں پینے کا پانی دو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی میڈیا میں نہیں ہیں، جس کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا گیا. اور ایک تعصبانہ 75 سالوں سے ریاستی مشینری نے صرف اور صرف یہ اسی چیز پر اپنی وہ، اگر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر اس 60 دنوں کے دوران آپ نے اپنی پوری توانائی اس چیز پر خرچ کر دی کہ مسنگ پرسن نہیں ہے، کاش آپ اپنی پوری توانائی میں سے 1% اس چیز پر خرچ کرتے کہ آپ ان لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرتے نا. تو یہاں سے میں کہتی ہوں کہ یہاں سے ایک کر کے سب سے پہلے میں بھی یہاں سے. یہ بتائیے گا، مطلب جس طرح آپ نے غربت کے بعد کہ واقعی غریبی بہت زیادہ ہے، لیکن جب کوئی لیڈر بنتے ہیں تو سوالات اٹھتے ہیں، اور مبینہ طور پر یہ سوال اٹھ رہے کہ وارنگ بلوچ صاحبہ بیرونی دورے بھی کرتے ہیں اور کس کے
फंडिंग के ऊपर करती है ये सब। बिल्कुल अच्छा एक सवाल भी ले लें मैम ये सवाल इस सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज़ जी ये देखिए मैम, इस सवाल का जवाब ज़रा दीजिएगा मैम, ये बैरूनी दौरों के हवाले से। साथ इसका भी सहाफ़ियों से भी सवाल ले लें। वो ये है कि मुर्तज़ा सोलंकी जो वफाकी वज़ीर है, उनकी जानिब से हमने उन्हें रब्ता किया। उन्होंने कहा कि अभी तक BYC ने अपने जब भी हमारी जो कमेटी है वो गई, उन्होंने अपने मुतालबात हमारे सामने नहीं रखे। तो क्या हालिया दिनों, कल या परसों या आज, हुकूमत की जानिब से क्या आपको दोबारा से रीच आउट किया गया या आपने मुतालबात अपने दोबारा से रखे? देखिए हमारे मुतालबात हुकूमत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने रखे हुए हैं। हमने पूरी दुनिया, यूनाइटेड स्टेट्स को हमने अपने मुतालबात की एक कॉपी दी हुई है। हम शुरू दिन से अपने मुतालबात पर ही कैंपेन कर रहे हैं और हमारे पास मेरे पास बैग में लिस्टें पड़ी हुई हैं। कोई आए, ये सारी मीडिया मौजूद है यहाँ पे, कौन आया है, किसने हमें अप्रोच किया कि हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। और एक बात मैं वाज़िया कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे पूरी बलोच तहरीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वहाँ पे उभरी हुई है, और जो भी बात होगी वो यहाँ पे होगी। कोई आना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, आप सबसे पहले उनसे ये पूछें कि अगर आप मुज़ाकरात के लिए रेडी थे तो आप इन 60 दिनों में आपने इस तहरीक को वायलेंस के ज़रिए कुचलने की क्यों कोशिश की। कल परसों एक यहाँ पे सेमिनार हो रहा था, कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐसी बात हुई जो आपने इस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरे इस्लामाबाद शहर में कर्फ्यू नाफिज किया। और जिस तरह हमारे साथ बिहेव किया जा रहा है और जिस तरह इस तहरीक से वो लोग जो इस तहरीक की हिमायत में निकले, उन पर दर्जनों FIR दर्ज किए गए हैं। मिसिंग पर्सनस यहाँ फैमिलीज़ मौजूद है, वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं गुज़दार में, उन पर FIR दर्ज किया गया है। संजीदगी तो ये होनी चाहिए ना कि आप मसाइल को हल करने में अगर संजीदा है, सबसे पहले एंड इन्फोर्स डिसअपेरेंस करें। अगर मुर्तज़ा सोलंकी साहब इस हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि ये पुराने हुकूमतों ने अगर कुछ जिबरी गुमशुदगी की है, तो मैं उनसे ये भी पूछूंगी उनकी निगरान हुकूमत के दौरान भी बलूचिस्तान से जिबरी तौर पर लोग गुमशुदा हुए हैं। नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें गवादर से 15 साल नौजवान बालाच अभी भी गुमशुदा है, उसका कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। तो सबसे पहले उसको तो रोकें, सबसे पहले उसे रोकें। और बालाच बलोच का कत्ल आपकी निगरान हुकूमत के दौरान ही हुआ, उसके कातलों को सज़ा तो दे। वो CTD जिसने बालाच बलोच को मारा, उसको लाए कटड़े में अपने। हम हिसाब किताब नहीं करेंगे, हमारा यकीन तो आपके रियासती अदारों से है। हम आपको बोल रहे हैं अपने CTD को अपने अदालतों में पेश करें, उसने जो जंगी जराइम किए उसकी मॉनिटरिंग करे, उसको अकाउंटेबल करे कि किस तरह एक बंदा जो इन्फोर्सली डिसअपेयर था जिसको अदालत में पेश किया गया। और उसके अगले दिन आपको ये भी बताता चलूँ कि उसके अगले दिन पूरे बलूचिस्तान के वकला ने बाइकाट किया कि एक बंदा जो हमारे सामने अदालत में पेश हुआ, 2 दिन के बाद आपने उसकी लाश फेंकी कि वो दौरान हिरासत वो एक दहशतगर्द था। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि संजीदगी दिखाने के लिए जिस तरह 60 दिनों के दौरान इस तहरीक को कुचला गया, वो सबके सामने सबूत है। निगरान हुकूमत या जो भी है, उसको सबसे पहले जो है ना, इस तहरीक से जुड़े हुए जितने लोग हैं, इन सब का अगर आपके पास, आपकी रियासत के पास सारा डेटा है, आप एक एक फ़र्द को जो मौजूद है यहाँ पे इन्फोर्स डिसअपेरेंस के शिकार फैमिलीज़, उनको फ़ोन करके हरासा कर सकते हैं कि आप उनके लोगों को रिहा नहीं कर सकते। ये संजीदगी है। मैम बैरूनी दौरों के हवाले से कोई कमेंट करेंगी मैम, प्लीज़ मतलब एक मिनट मैम बैरूनी दौरों के हवाले से कोई कमेंट करेंगे जो मैंने आपसे सवाल किया। देखें मैं हमेशा से ये कहती आ रही हूँ कि मुझ पर हमेशा यही इल्ज़ामात लगाए गए हैं और मैं इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करती हूँ। और मैं किसी भी बैरूनी दौरे में नहीं गई हूँ। कोई ऐसा दौरा जो मशकूक हो, जिसको रियासत को लगता हो कि मैं किसी ऐसे दौरे में गई हूँ। मैं यही कहती हूँ कि हम उस तहरीक को यहाँ लेकर आ गए हैं जो बलूचिस्तान के लोगों की पूरी तौर पर नुमाइंदगी कर रहा है। मैं यहाँ इन लोगों की, इन ख़ानदानों की आवाज़ बनकर आई हूँ। अगर रियासत मेरी किरदार कुशी के बजाय इन लोगों की बात सुनती, क्योंकि ये आपके सिटीज़न्स हैं, आपने पूरी एक तहरीक को, लाखों लोगों को दहशतगर्द करार देने में अपनी मशीनरी खर्च कर दी, और आज जो है ना, आप जो है ना इस तहरीक से मुंसलिक हर एक शख्स पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हम उस तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हम अपना पैगाम, सबसे पहला हमारा रियासत से ही डिमांड था, हमारे लोगों को अपनी अदालतों में पेश करो, खुदारा पेश करो, अपने आइन को इज़्ज़त दो, अपने कानून को इज़्ज़त दो, लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली मत मारो, ये इंसान है। कब तक हम अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे? सबसे पहले आप ख़ुद देखें, जब आपके इस्लामाबाद से साफ़ी हज़रात को उठाया जाता है, इन्फोर्स डिसअपेयर किया जाता है, तो ये रियासत किस शक्ल में कह रही है कि इन्फोर्स डिसअपेरेंस है ही नहीं।
اس کی جسٹیفیکیشن کی چیز کو دیکھیں کہ کیسے نہیں ہے. ہم تو یہاں آپ کے پاس ثبوت لے کر آئے ہیں, یہ سارے خاندان ہیں, ایک ایک کر کے میں اگر بول بھی دوں, ایک ایک کر کے آپ سب کو ان سب کو سولی میں بھی چڑھائے نا, یہ بولیں گے کہ آپ نے ان کے پیاروں کو اغوا کیا ہے. کوئی ماں جو ہے نا اپنے بچے کے لیے جو اتنے سالوں سے انتظار کر رہی ہے, وہ کبھی نہیں کہے گی کہ نہیں تم نے میرے پیارے کو نہیں اٹھایا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے پلیز ابھی آخری سوال, جینون وائسز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچتی کہ جو آپ کی بات کر سکے. ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. اس وقت آپ اگر ان کی جینون وائس بن رہی ہیں تو کیوں نہ آپ پارلیمنٹ میں آئے, سیاست میں آئے, کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ حقیقی ترجمانی بھی کریں اور پاور کوریڈور میں بیٹھ کے اپنا کردار بھی ادا کریں. دیکھیے پارلیمنٹ میں نہیں کہوں گی, یہ میں اتنی بڑی نہ ہستی ہوں نہ رہوں گی. میں ایک عام سیاسی ورکر ہوں اور ان ماؤں اور ان کی آواز بنی ہوئی ہوں, اور آگے بھی پارلیمنٹ میں جتنے لوگ ہیں سب سے پہلے وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے لیے سب سے مؤثر آواز یہ عوامی طاقت ہے. ہم یہاں پر بھی اپنے لوگوں کی آواز بلند کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. فی الحال میرا پارلیمنٹ میں جانے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. میں ایک عام اسٹوڈنٹ ہوں, ایک سیاسی ورکر ہوں, اپنے لوگوں کو پریزنٹ کر رہی ہوں یہاں پہ, اس جبر کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں جس کو کوئی ریپریزنٹ نہیں کرتا, کوئی بھی ریپریزنٹ نہیں کرتا, جس پر ہمیشہ سیاست ہوئی ہے, جینون بات نہیں ہوئی ہے اور حقیقی بات کبھی سامنے نہیں لائی گئی ہے. ہم اس حقیقی بات کو آگے لائیں گے. ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ بلوچستان ہے اور وہاں پہ ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے. تھینک یو. پلیز جی. وہ یہ ہے کہ کیا آپ ڈس اپوائنٹ ہوئی ہیں یا پھر آپ ہوپفل ہیں کہ آپ نے ریاست کو ایکسپوز کر دیا کہ جو نہیں, بالکل ہم بالکل بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہیں. ہم بالکل ہوپفل ہیں. ہم شروع دن سے نکلے تھے. ہم نے کہا تھا ہم ریاست اور اس کی مشینری کو بلوچستان میں بلوچ نسل کشی کے خلاف جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر ایکسپوز کریں گے. اور ریاستی اداروں نے جو ہمارے خلاف ایک مہم چلائی, اس مہم نے ہماری تحریک کو کامیاب قرار دیا. اس مہم کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو وہ پیغام پہنچایا جو کبھی انہیں پہنچایا نہیں گیا تھا. ہم پہلے دھرنوں میں بیٹھتے تھے, ارد گرد کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے ہم کیوں بیٹھے ہیں. لیکن میں ریاست کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. شکریہ آپ لوگوں کا. آپ نے جو ہیڈ لائنز مارنگ ایک دہشت گرد ہے وہ ہیڈ لائنز چلائی, اس سے آپ کے لوگوں نے شاید یہ جانا تو صحیح کہ مارنگ ہے کون, اور انہوں نے اس بات پر ریسرچ کی اور آپ نے اپنی مشینری کو ہمارے لیے استعمال کیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس تحریک کو کامیاب تحریک قرار دیا. یہ مائیں, ان کے ہاتھوں میں یہ تصویریں, یہ وٹنس ہے. پورا اسلام آباد اس کو وٹنس کرے. جو یہاں پہ لوگ آئے ہیں وہ اس کے چشمدید گواہ ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح جس